الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، آپ حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ حضور شہزادہ رسول گلشن زہرا کے خوبصورت پھول حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حضور سید الشاہ مسعود میاں صاحب قبلہ کی محبت اور کلیا چک مالدہ بنگال کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، بہت لمبا چوڑا پروگرام نہیں، جب تک آپ کا دل لگے گا یہ ناچیز آپ کا خطاب کرے گا۔ ماشاءاللہ پنڈال بھی بڑا خوبصورت، مجمع بھی بڑا خوبصورت، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی محفل کے دولہا بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرو کم ہے، آپ کو اگر پیر ملا ہے تو آل رسول ہے، شہزادہ رسول ہے۔ آپ کی مغفرت کے لیے ان کی نسبت ہی کافی ہے۔ اللہ اگر بخشنا چاہے گا، اپنا فضل فرمائے گا، تو قیامت کے دن صرف ان کی نسبت سے آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے، مگر فضل ربی شرط ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا جو نبی کی توہین کرے، گستاخی کرے، اناب شناب بولے، وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کے والدین کریمین، ماں باپ مسلمان تھے یا نہیں، کلمہ پڑھے تھے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ کیا ان کا کہنا غلط ہے یا ان کا کہنا صحیح ہے؟ یہ بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں ملک الموت کس شان سے آئے، آنے کا انداز کیا تھا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ملک الموت جب آئے تو آنے کا انداز کیا تھا، کس شان سے تشریف لائے۔ صرف 3 باتیں آج آپ میری تقریر میں سنیں گے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتی نہ کل کوثر، شاف محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ اپنے انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی، اپنے انداز میں پڑھیں۔
बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ कम मत करना, बस सीटी ना बजे, सीटी नहीं बजना चाहिए। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है मकाम सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, बहकावे में मत आना, किसी यहूदी और नसरानी के कहने पे मत आना, अपने बाप दादा की तरह मुझको मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ कि अली नगर के लिए, अली नगर बस्ती का नाम क्या है? अली नगर है। माशाअल्लाह, नाम कितना खूबसूरत है, अली नगर। अली के दीवाने यहां हैं। गुलाम रब्बानी इस बस्ती में शायद 1-2 मरतबा आ चुका है। शायद लोगों ने हमको खबर दिया कि हजरत आप यहां आ चुके हैं, तो बिल्कुल अदब से बैठे। आप मुझको पहचानते, मैं आपको पहचानता हूं, बिल्कुल अदब से बैठे। कुरान कहता है रसूल लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, फरिश्ता नहीं हूं, खुदा नहीं हूं, खुदा के जैसा नहीं हूं, खुदा के बराबर नहीं हूं। लेकिन याद रखो, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, मैं भी अल्लाह का इबादत गुजार हूं, मगर मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं, हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं। रसूल को जो बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। लेकिन हमारा ये भी ईमान है कि रसूल आम लोगों की तरह नहीं है, आम इंसानों की तरह नहीं है, आम बशर की तरह नहीं है। आपसे गुनाह होता है, रसूल से कोई गुनाह नहीं होता। रसूल तमाम छोटे बड़े गुनाहों से पाक होते हैं। इधर देखिए, आप लोगों को मच्छर काटता है, नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। इधर देखिए, हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हमको जल्दी कोई आदमी सलाम नहीं करता, लेकिन नबी जब गुजरते तो रास्ते के पेड़ पौधे भी नबी को सलाम करते, कंकर पत्थर भी नबी को सलाम करते, जंगल के जानवर भी नबी को सलाम करते। नबी बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। हमारे पसीने में बदबू आती है, लेकिन नबी के पसीने में कभी बदबू नहीं, बल्कि खुशबू ही खुशबू। सहाबा रास्ते से गुजरते तो उनको पूछना नहीं पड़ता कि रसूल किस तरफ से गए हैं, बल्कि खुशबू बताती कि रसूल इस तरफ से गए हैं। यह है रसूल की शान। रसूल बशर हैं, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। हम लोगों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन नबी पर
6 वक्त की नमाज फर्ज है। इधर देखिए, आप मर जाएं तो आपकी बीवी अगर जवान हो तो इद्दत गुजारने के बाद, इद्दत वफात गुजारने के बाद आपकी बीवी किसी भी मर्द से निकाह कर सकती है। उसका माँ बाप चाहे तो किसी से भी निकाह कर सकता है। अगर आप मर जाएं, इंतकाल कर जाएं, आपकी बीवी अगर जवान है, शादी के लायक है, तो उसका माँ बाप या खुद वो बीवी अगर चाहे तो इद्दत वफात गुजारने के बाद किसी भी मर्द से निकाह कर सकती है। लेकिन नबी की बीवी नबी अगर पर्दा कर जाए तो नबी की बीवी अगरचे जवान हो, मुसलमानों पर हराम 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 है। ये है नबी में और आप लोगों में, हम में, ये नबी में बहुत बड़ा फर्क है। नबी बशर जरूर है लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है। इधर देखिए, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम मर जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन मौत नबी को भी आती है। जोर से बोलो, मौत नबी को भी आती है, लेकिन उनकी मौत 1 सेकंड के लिए होती है, उनकी मौत 1 आन के लिए होती है, उनकी मौत 1 पल के लिए होती है। हम लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी को मिट्टी नहीं खाती, बल्कि नबी कब्र में जिंदा होते हैं। वो हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे सलाम को सुनते हैं, वो हमारे दरूद को सुनते हैं। ये है नबी का मकाम, ये है नबी का मर्तबा। अगर नबी की शान देखनी हो तो कुरान में देखो। किसी बेईमान से मत पूछना, किसी बदअकीदे से मत पूछना, तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान से पूछना नबी कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। नबी बशर जरूर है लेकिन किसी भी चीज में तुम्हारी तरह नहीं है। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। रसूल किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है, हम जैसे नहीं है। आज जो हमारी लड़ाई चल रही है, दुनिया एक तरफ, सुन्नी एक तरफ, ये लड़ाई मुर्गा मछली की नहीं है। जोर से बोलो, ये लड़ाई मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मजार शरीफ की लड़ाई नहीं है, पीरी मुरीदी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कटरा शरीफ का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते बगदाद का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी से मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और उनकी गुस्ताखी करता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। हमारी मोहब्बत नबी की मोहब्बत पर मौकूफ है। जो उनसे मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, और जो उनकी गुस्ताखी करता है, हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते। आज आप मेरी तकरीर सुनिए और अपने नबी का मकाम पहचानिए, और जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। लाख कोई कुत्ते भूखे, जोर से बोलो, लाख कोई कुत्ता भूखता रहे, उनके भूखने पर आपको ध्यान, जोर से बोलो, नहीं देना है। जब मेरे नबी पैदा हुए तो मक्के में भी कुत्ते भूखे और मक्के के बाहर भी कुत्ते भूखे। उस वक्त भी कुछ पालतू कुत्ते थे और कुछ फालतू कुत्ते थे। आज भी कुछ पालतू कुत्ते हैं और कुछ फालतू कुत्ते हैं। पालतू कुत्ता फालतू कुत्ते से बड़ा खतरनाक होता है। तो चाहे पालतू कुत्ता भूखे, चाहे फालतू कुत्ता भूखे, आपको ध्यान नहीं देना है। नबी का दामन मजबूती से पकड़ के रखना है।
اپنے پیارے پیغمبر کے لیے ادھر دیکھیے ہمیشہ جان دینے کی کوشش کرنی ہے، کبھی بھی کسی بات پر دھیان نہیں دینا ہے، اپنے پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھنا ہے، اور اپنے پیغمبر کو اس دنیا میں اللہ کی عطا سے پاک اور بے عیب سمجھنا ہے۔ نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے شریعت ہے، نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے قانون ہے، قانون۔ نبی نے جو کہہ دیا وہی قانون ہے، اور نبی نے جو کیا وہی قانون ہے، وہی ہماری شریعت ہے۔ حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515، ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فبقى احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے، ارے بولو تھکے تو نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ غلام ربانی نے ابھی کیا بیان کیا؟ حدیث؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو، کیا بیان کیا؟ زور سے بولو۔ لگتا ہے بریانی نہیں کھائی ہے، ارے بولو بریانی کھائی ہے کہ نہیں؟ او ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ میری تقریر میں بیٹھے رہو، حضور سے دعائیں لے کر جانا، سلام پڑھ کے جانا، بہت لمبی نہیں۔ میری گھڑی حضرت کی بارگاہ میں ہے، ارے زور سے بولو، میری گھڑی حضرت کی بارگاہ میں ہے۔ جب تک بولو ہری جھنڈی، جب تک حضرت کی بارگاہ سے گھڑی چلے گی غلام ربانی بولے گا، لیکن جب جیسے حکم ہوگا میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ادھر دیکھیے، میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی بڑی شاندار حدیث، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر کتنا جلدی بولو؟ 515۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی، کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے؟ اعلان نبوت کا زمانہ زور سے بولو قریب آ چکا ہے۔ تو نبی نے کیا کہا سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا ہاں ہاں جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔
سبحان اللہ. کیا کہا نیچے والے فرشتے نے؟ کیا کہا؟ جلدی اترو. کیا کہا؟ زور سے بولو. جلدی اترو، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے. غور سے سنیے، اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. نیچے آنے کے بعد کچھ دیر تک میرے سامنے کھڑے رہے. نبی فرماتے کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے. اچانک میں نے دیکھا وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ زور سے بولو. جیسے غائب ہوئے کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. بہت بڑا ترازو. ترازو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو. بنگال میں بھی تو ترازو کہا جاتا ہے. ارے بولو. جیسے بہار یوپی میں ترازو کہا جاتا ہے ایسے بنگال میں بھی تو ترازو کہا جاتا ہے. دونوں فرشتے کچھ دیر کے بعد کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. ترازو. غور سے سنیے، نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے. ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہیں اور سارا منظر دیکھتے رہیں. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے. ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے، 1000 عبادت گزار کو لائے، بڑے بڑے اولیاء کرام کو لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو. جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لو وزنتہو بے امتہی لرجہہا. ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو. ایک تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو. اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سب لوگ بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو. یہ بتاؤ کہ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ جلدی بولو. ارے دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ ایک تو چھوڑو، 10 کی بات کیوں کر رہے ہو، 100 کی بات کیوں کر رہے ہو، 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو. رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو، ساری امت کو ترازو میں رکھ دو، مگر رسول کا پلہ، زور سے بولو. تو اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جب ساری امت رسول کی طرح نہیں ہے، رسول کے برابر نہیں ہے، تو یہ گلی کوچوں میں پھرنے والا کتا رسول کے برابر ہوگا؟ ارے بولو بولو. وہ تو ہماری جوتیوں کے برابر نہیں ہے، وہ حضرت کے خاک پا کے برابر نہیں ہے، حضرت کے دھول کے برابر نہیں ہے، کسی ولی قطب کے برابر نہیں ہے، تو بولو کسی صحابی کے برابر نہیں ہے. تو بتاؤ پیغمبر کے برابر ہونا تو محال ہے. اس لیے جہاں رہیے
کسی کے بہکاوے میں مت آئیے. آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, میرے نبی کے خلاف بڑی تیز آندھیاں چل رہی ہے. زور سے بولو, میرے نبی کے خلاف بڑی تیز آندھیاں چل رہی ہے. اور ہمارا قرآن کہتا ہے, اے نبی جو آپ کا گستاخ ہوگا, یاد رکھیے, اتلم بعد ذالک زنیم سنسمہ علی الخرطوم. اے رسول جو آپ کا گستاخ ہے اس کا پانی گڑبڑ ہے. اے رسول جو آپ کا گستاخ ہے اس کا بلڈ گڑبڑ ہے, پانی گڑبڑ ہے, وہ اپنے باپ کا نہیں ہے. رسول کا گستاخ اپنے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا, اس کا پانی گڑبڑ ہے. سنسمہ علی الخرطوم. کل قیامت کے میدان میں ہم اس کے سور جیسے چہرہ کو, تھوتنی کو داغ دیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے. لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں؟ ایسے نہیں, ہاتھ اٹھا کر بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو. یہ بنگال ہے, بنگال. بنگال کا مسلمان جذباتی ہوتا ہے, جذباتی. اب بڑا بھولا بھالا, بڑا سیدھا سادھا. آج بھی تمام اسٹیٹ میں سب سے شانتی, پرامن شانتی جہاں ہے وہ ہے بنگال, کیونکہ یہاں دیدی کی حکومت ہے. ارے بولو کس کی حکومت ہے؟ دیدی. دیدی بہت اچھی حکومت کر رہی ہے. ایسے ہی لوگوں کو چاہیے کہ دیش میں شانتی بنا کر رکھے. کیا بنا کر رکھے؟ زور سے بولو. دیش میں شانتی بنا کر رکھے. بالکل ادب سے بیٹھے. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. ایک واقعہ سنیے. ایک شخص نبی کی بارگاہ میں پہنچا. جلدی بولو. ایک شخص نبی کی بارگاہ میں پہنچا. اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ. کیا نام تھا؟ جلدی بولو. ولید بن مغیرہ. میرے نبی سے کہا کہ اے نبی, میں نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ. تو نبی نے فرمایا کیا تم کو شک ہے؟ کہا شک ہے, اسی لیے تو آپ سے کوسچن کرنے آیا ہوں. نبی نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو, پوچھو. اس نے کہا نبی اگر آپ نبی ہیں تو میرے بارے میں ایسی باتیں بتائیے جس کو میں ہی جانتا ہوں. راز کی بات ہے, نہ میری بیوی جانتی ہے, نہ میرا کوئی دوست جانتا ہے. بس راز کی بات ہے, میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. آپ اگر بتا دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ مت پوچھو. نبی نے کیا فرمایا؟ مت پوچھو. لیکن وہ نہیں مانا تو ادھر دیکھیے, جب نہیں مانا ضد کرنے لگا تو نبی نے اس کے راز کی بات بتانا شروع کیا. نبی نے بتاتے بتاتے 10 باتیں بیان کی. کئی باتیں؟ زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو. کئی باتیں؟ 10 باتیں بیان کی. آخری میں کہا کہ تو حرامی بھی ہے. کیا کہا؟ ارے بولو. 9 باتیں تو بتائی اور 10ویں بات کیا کہی؟ جلدی بولو. کہ تو حرامی بھی ہے. اب وہ آدمی سر کو پکڑ کے سوچنے لگا کہ محمد نے 9 باتیں تو بالکل صحیح کہی ہے, لیکن 10ویں بات جو انہوں نے کہا کہ تو حرامی ہے, جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے 10ویں بھی کنفرم ہے. کیا کہا؟ جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے 10ویں بھی کنفرم ہے. ادھر دیکھیے, وہ اپنے ماں کے پاس گیا تلوار لے کر. کہا ماں, محمد نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان کی ہے. 9 تو بالکل کنفرم ہے, جس کو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا, لیکن ایک آخری میں کہا ہے کہ تو حرامی بھی ہے. جب 9 کنفرم ہے تو لگتا ہے یہ بھی کنفرم ہے. سچ بتا ورنہ یہ تلوار ہے, گردن مار دوں گا. ماں نے ڈر کے مارے کہا, سنیے, ماں نے ڈر کے مارے کیا کہا, جواب سنیے. ماں نے جواب دیا, اے بیٹا محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے پیغمبر ہیں, ان سے الجھا مت کرو اور ہر بات پوچھا نہ کرو. محمد نے جو کہہ دیا ہے سب صحیح ہے. اے بیٹا
محمد نے کہہ دیا کہ تو حرامی ہے تو اے بیٹا واقعی تو پکا حرامی ہے. ماں نے کہا مجھے قتل مت کرو. سن لو, محمد نے راز کھول دیا ہے تو میں بھی راز کھول دیتی ہوں. تمہارا باپ اس لائق نہیں تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو سکے, اور بہت مالدار تھا, بہت لمبی چوڑی پروپرٹی تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس پروپرٹی کا مالک غیر بن جائے. اے بیٹا, میں نے اسی وجہ سے, میرے گھر میں ایک چرواہا رہتا تھا جس سے میں نے سمبند بنایا, جس سے تم ہو. محمد نے جو کہہ دیا ہے وہ سب صحیح ہے. تو اے بیٹا یاد رکھو, محمد کی گستاخی مت کرو اور محمد سے ہر بات پوچھا مت کرو. حضرات یاد رکھیے, تو جو نبی سے محبت کرے گا وہ مومن ہے, اور جو نبی کی گستاخی کرے گا وہ کافر ہے. کافر, ہاتھ اٹھا کر بولو. چاہے وہ داڑھی ٹوپی والا کرے, چاہے جو بھی کرے, وہ کافر ہے جس نے نبی کی توہین کی ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو جلدی جلدی دوسری حدیث سناتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 7 کی حدیث سنو. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون فقالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبک وما تاخر. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی, جب اللہ کے پیارے نبی صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے, جب صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے تو اتنا ہی دیتے جتنے کی وہ طاقت رکھتے, جتنے کی وہ طاقت رکھتے. اس کے باوجود بھی صحابہ نبی سے عرض کرتے, اے اللہ کے نبی, ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہے, ہم لوگ آپ کے جیسے نہیں ہے. آپ کا وہ مقام ہے, آپ کا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو معصوم بنا کر پیدا کیا ہے. ادھر دیکھیے, نبی معصوم ہوتے ہیں جیسے فرشتے معصوم, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, ایسے نبی بھی معصوم ہوتے ہیں. نبی سے کوئی گناہ نہیں. نبی کا بچپنا بھی گناہوں سے پاک, جوانی بھی گناہوں سے پاک, بڑھاپا بھی گناہوں سے پاک. اور بڑھاپا ایسا کہ سر کے بال صرف 17 پکے تھے. اور بولو, بڑھاپا ایسا کہ صرف میرے نبی کے سر کے بال کتنے پکے ہوئے تھے؟ زور سے بولو. 17 بال پکے ہوئے تھے گنتی کے ساتھ. آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمائے, لیکن آپ کا بال پکا نہیں تھا, صرف 17 بال میرے مصطفیٰ کے پکے تھے. یہ ہے میرے آقا کی شان, میرے مصطفیٰ کی شان, میرے رسول کی شان. جہاں رہیے ایمان صحیح رکھیے, عقیدہ صحیح رکھیے, اپنے نبی سے سچی پکی محبت رکھیے. مومن کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے زور سے بولو, مومن کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو, مومن اس کو کہتے ہیں جو دل سے اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے, کبھی شک میں نہ پڑے. زور سے بولو, کبھی شک میں نہ پڑے. حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے, سود کو سود سمجھے, جائز کو جائز سمجھے, فرض کو فرض جانے. ادھر دیکھیے, فرض کو فرض جانے, حرام کو حرام جانے. مومن اس کو کہتے ہیں جو تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے. اب میں آپ کو دوسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے یا نہیں, مسلمان تھے یا نہیں. آج سوشل میڈیا پر, ادھر دیکھیے, سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے تو یہ بات بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے, مسلمان نہیں تھے, وہ پاگل ہے, پاگل.
میں حدیث سناؤں گا، لیکن پہلے ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. بولو پوچھوں، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، پوچھوں اجازت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، نماز کس پر فرض ہے، زندوں پر کہ مردوں پر؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. ارے بولو، سب لوگ بولو، بڑی قیمتی بات ہے، غور سے سنیے. نماز کس پر فرض؟ زندوں پر. اچھا یہ بتائیے، نماز زندوں پر فرض ہے، لیکن جو دنیا میں آیا ہی نہیں، یا آیا، ارے بولو، آیا اور آتے ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی چل بسا، یا دنیا میں آیا ہی نہیں تو جو آیا نہیں اس پر نماز فرض ہے؟ ارے زور سے بولو. تو یاد رکھیے، نماز کس پر فرض ہے؟ زور سے بولو. زندوں پر. روزہ کس پر فرض ہے؟ زندوں پر. حج کس پر فرض ہے؟ زندوں پر. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زندوں پر. اچھا ایک بات بتائیے، رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ فرض ہے؟ ارے بولو، ابھی رمضان کا مہینہ آیا؟ ارے زور سے بولو، رمضان کا مہینہ آیا؟ تو کوئی اگر یہ کہے کہ رمضان کا روزہ رکھو، رمضان کا روزہ فرض ہے، تو وہ پاگل ہے، پاگل. ابے پگلا، رمضان سے پہلے، بولو، رمضان کا روزہ فرض نہیں. حج کے مہینے سے پہلے، زور سے بولو، حج فرض نہیں. زکوٰۃ حولان حول سے پہلے، زور سے بولو، حولان حول سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں. وقت سے پہلے نماز فرض نہیں. ظہر کا وقت ہوگا تب ظہر کی نماز فرض ہوگی. عصر کا وقت ہوگا تب عصر کی نماز فرض ہوگی. مغرب کا وقت ہوگا تب مغرب کی نماز فرض ہوگی. عشاء کا وقت ہوگا تب عشاء کی نماز فرض ہوگی. وقت سے پہلے نماز فرض نہیں، حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں. تو میری طرف دیکھو، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، ادھر دیکھیے، میرے نبی اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مبارک میں تھے، تب ان کے ابا دنیا سے چل بسے. جب میرے نبی ماں کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، تب ان کے ابا 25 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسے. میرے نبی نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، میرے نبی نے اپنے ابا کا چہرہ تک نہیں دیکھا. اب میری طرف دیکھیے، اور ان کی امی کب گئی؟ جب میرے نبی 5-6 سال کے ہوئے تب ان کی امی دنیا سے گئی. جلدی بولو، جب میرے نبی 5-6 برس کے ہوئے تب ان کی امی دنیا سے گئی. تو میرے نبی کے ماں باپ اس وقت دنیا سے گئے جب میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اور یاد رکھیے، کسی نبی کا کلمہ پڑھنا کسی پر اس وقت فرض ہے یا تو وہ نبوت کا زمانہ پائے یا اعلان سنے. زور سے بولو، یا تو اعلان سنے، نبی کا اعلان سنے، نبوت، اعلان نبوت سنے، یا نبوت کا زمانہ پائے. اور میرے نبی کے والدین کریمین نے نہ تو اعلان سنا نہ نبوت کا زمانہ پایا. جب زمانہ بھی نہیں پایا، اعلان بھی نہیں سنا، تو ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا. ہاتھ اٹھا کر بولو، ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا. اور جب کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا تو اس طرح کا الزام لگانا کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، ابے پاگل کی اولاد، جب ان کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نبوت کا زمانہ ہی نہیں پایا، اعلان نبوت ہی نہیں سنا، تو بولو تمہارا یہ کہنا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے. ارے بولو، جو نماز، جس کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں پایا، وقت سے پہلے مر چکا، انتقال کر چکا، تو تم کہو کہ وہ جہنمی ہے، وہ گنہگار ہے، تو تم سے بڑا پاگل کون ہے؟ نماز وقت سے پہلے فرض نہیں، روزہ وقت سے پہلے فرض نہیں، حج وقت سے پہلے فرض نہیں. اسی طرح سے کسی نبی کا کلمہ پڑھنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب اعلان نبوت سنے یا ان کی نبوت کا زمانہ پائے. اور میرے نبی کے ماں باپ نے نہ تو اعلان سنا نہ نبوت کا زمانہ پایا، اس لیے ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں. اور جب کلمہ پڑھنا فرض نہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا، اس وقت وہ کیا پڑھتے تھے، اس وقت وہ کیا تھے؟ تو حضرات یاد رکھیے، اس وقت وہ موحد تھے. کیا تھے؟ زور سے بولو. ان کا کلمہ صرف تھا لا الہ الا اللہ. اس وقت ان کا کلمہ صرف تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کو ایک مانتے تھے،
اللہ کی वहदानियत पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। सिर्फ उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नती है। हाथ उठाकर बोलो, उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नती है। क्योंकि नबी की नबूवत का ऐलान भी नहीं सुना, नबूवत का जमाना भी नहीं पाया। ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के बीच में 571 बरस का फर्क है। बीच में कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, कोई नबी नहीं आए। तो जितने 571 बरस में मुवहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, सब के सब जन्नती हैं। और मेरे नबी के माँ बाप भी उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मुवहिद थे, बुत परस्त नहीं थे, वो जन्नती थे। और उस वक्त जन्नती होने के लिए इतना ही काफी था। अब आगे सुनिए, मैं आपको हदीस से साबित करना चाहता हूं। फिर मेरे नबी जब दुनिया में आए, ऐलान नबूवत किया, तो अपने माँ बाप को कब्र से जिंदा फरमाया, कब्र से जिंदा फरमाया। और नबी ने उनको ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वाया। ये सारी हदीसें मैं 15 मिनट के अंदर सुनाऊंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, वो चैनल वाले जल्दी नारा नहीं लगाते, लेकिन आप लोग चुपचाप से रोजा रख के बैठे हुए। वो बेचारा चैनल भी चला रहा और नारा भी लगा रहा है। आपको नारा लगाना चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है। तो अब वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी के माँ बाप क्या थे। बोलो क्या थे? जो बेईमान लोग कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़े थे जन्नती, कलमा नहीं पढ़े थे मुसलमान नहीं थे। अबे पागल की औलाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़े थे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने न तो ऐलान सुना था, न नबूवत का जमाना पाया था। क्योंकि मेरे नबी जब 5-6 साल के थे तो अम्मी दुनिया से चली गई, और जब मां के पेट में थे तो उनके अब्बा हुजूर दुनिया से चल बसे। तो न ऐलान सुनने का मौका मिला, न नबूवत का जमाना पाया। लेकिन हां, उस वक्त वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे, मुवहिद थे, खुदा परस्त थे। कभी पत्थर की पूजा नहीं की, कभी बुत परस्ती नहीं की, एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। वो सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक हदीस को गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। तिरमिज़ी शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल मनाकिब, सफ़ा नंबर 202 पर ये हदीस मौजूद है। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कअन्नहु समिया शैया फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ फजअलनी फ़ी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ़्सन व खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये है नारा, हाँ, सीटू का नारा।
نام ہے سیٹو لیکن بڑا ہے جھیٹو. بڑا نیک لڑکا ہے. یہ میں نے محبت میں کہہ دیا ہے. بڑا نیک ہے, بڑا شریف ہے, بہت اچھا لڑکا ہے. یہ حضرت کا دیوانہ ہے. کوئی اس علاقے کا جلسہ نہیں جہاں یہ سیٹو نہ جاتا ہو. حضرت کا بہت بڑا فین ہے, دیوانہ ہے. ماشاءاللہ میری طرف دیکھیے, بہت شاندار. میں نے آپ کو حدیث سنائی, مطلب سنیے. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو, اجازت ہے؟ اجازت ہے تو مطلب سنیے. حضرت عباس جو نبی کے چچا جان ہے, جلدی بولو, جو نبی کے چچا جان ہے, ایک دفعہ نبی کے پاس آئے. ادھر دیکھیں, جیسے نبی کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا نبی کا چہرہ غصے سے لال بنا ہے. کیا بنا ہے؟ جلدی بولو. نبی کا چہرہ مبارک غصے سے کیا بنا ہے؟ سرخ بنا ہے, لال بنا ہے. ادھر دیکھیے, حضرت عباس نے جب دیکھا کہ نبی کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں, غصے سے چہرے سے لگ رہا ہے خون ٹپک رہا ہے, سرخ بنا ہے چہرہ. نبی مسجد نبی میں گئے, منبر پہ تشریف لے گئے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. حمد و ثنا کے بعد صحابہ سے پوچھا, صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا پوچھا صحابہ؟ میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو نبی نے فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب. او صحابہ, میں اللہ کا رسول ہوں, حق ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, سچ ہے, مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, میں عبداللہ کا لاڈلا ہوں, میں عبداللہ کی آنکھوں کا تارا ہوں, تارا, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, بیٹا. میرے ماں باپ کے بارے میں جو منافق ادھر ادھر بول رہے ہیں, ان کتوں سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں پیدا کیا, پھر اللہ نے دو گروہ بنائے, سب سے بہترین گروہ میں مجھ کو بھیجا, پھر اللہ نے قبیلے بنائے, سب سے بہترین قبیلے میں مجھ کو بھیجا, پھر اللہ نے خاندان بنائے, جو اس وقت سب سے اعلیٰ خاندان تھا, مجھ کو اس کے درمیان بھیجا, پھر اللہ نے گھر بنائے جو سب سے صاف ستھرا پاکیزہ گھر تھا, مجھے اس میں بھیجا, پھر اللہ نے ماں باپ بنائے جو اس وقت سب سے اچھے ماں باپ, نیک ماں باپ تھے, مجھ کو ان کے پاس بھیجا, ان کی پشت میں بھیجا, ان کے شکم میں بھیجا. کان کھول کر سن لو, میری ذات بھی بہتر ہے, میرے ماں باپ بھی بہتر ہے, میری ذات بھی بہتر ہے, میرے ماں باپ بھی بہتر ہے. حضرات اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. نبی نے کیا کہا کہ میری ذات بھی بہتر ہے, میرے ماں باپ بھی بہتر ہے. حضرات نبی نے اپنے ماں باپ کو بہتر کہا. اگر کافر ہوتے ان کے ماں باپ تو نبی کبھی بہتر نہیں کہتے. نبی نے اپنے ماں باپ کو بہتر کہا. اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی کے ماں باپ کافر نہیں. جو نبی کے ماں باپ کو وہ بد مذہب ہے, وہ جہنمی ہے, اس سے کہیے توبہ کرو توبہ. نبی کے ماں باپ کافر نہیں بلکہ موحد تھے, موحد. وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, کیونکہ نہ تو اعلان نبوت سنا نہ نبوت کا زمانہ پایا. لیکن اور بھی حدیث سنانا چاہتا ہوں, اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. 10 منٹ اور میری تقریر آپ برداشت کرے, جلدی سے سن لیجئے. سارا مجمع بالکل ادب کے ساتھ سنے. ایک مرتبہ اور پیار سے بولے سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لے. اللہ اللہ. در منصور, در منصور, در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب در منصور, جلد نمبر 3, پیج نمبر 424, پیج نمبر 424. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاصلاب
الطیبۃ الطاہرہ مصفا مہذبا تنشعب شعبتان الا كنت فی خیرہما وفی روایت اخری انتقلوا من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات. زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرات میری طرف دیکھیے, ادھر دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عباس, پہلی والی جو حدیث اس سے پہلی والی میں نے سنائی, یہ نبی کے چچا تھے. کون تھے جلدی بولو؟ نبی کے چچا نے اس حدیث کو بیان کیا. اور اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نبی کے چچا کے بیٹے نے اس حدیث کو بیان کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا. کیا فرمایا نبی نے؟ سنیے, بڑی شاندار حدیث. نبی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک, حضرت آدم سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک, حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ کے شکم مبارک تک, جن پشتوں سے جن رحموں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں جلوہ گر ہوا, جلوہ افروز ہوا, اس دنیا میں آیا, سب کے سب پاک تھے, سب کے سب پوتر تھے, سب کے سب موحد تھے, سب کے سب طیب و طاہر تھے, سب کے سب خدا پرست تھے, سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے. بتائیے کہ ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی مانے؟ ارے بولو. حدیث کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک اور حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک, جن پشتوں سے جن رحموں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا, سب کے سب طیب و طاہر تھے, سب خدا پرست تھے, سب موحد تھے, سب لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے, کوئی بت پرست نہیں تھے. کوئی ثابت کر دے کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی بت پرستی کی ہے تو میں اس کو جو کہے گا انعام دوں گا. قسم خدا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی. اور جب ثابت نہیں کر سکتے تو اب پاگل کی اولاد, نبی کے ماں باپ کے موحد ہونے پر ایک حدیث نہیں بے شمار حدیثیں گواہ ہے کہ نبی کے ماں باپ موحد تھے, لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اب آگے چلیے. نبی نے جب اعلان کیا, جلدی بولو, نبی نے جب اعلان نبوت کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی نے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا. لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہی تھے, محمد الرسول اللہ بھی پڑھوایا. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو, اللہ اللہ غور سے سن لو. خصائص کبریٰ جلد ثانی حجۃ الوداع کا بیان, صفحہ نمبر 67 کی حدیث سنو. المنہ المکیہ فی شرح الحمزیہ, پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربه ان يحيي ابويه فاحياهما فآمنا به ثم اماتهما اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے. نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے. آپ نے اعلان نبوت نہیں سنا, نبوت کا زمانہ نہیں پایا, صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, تجھ پر ایمان رکھتے تھے, موحد تھے. اے اللہ
तुझ पर ईमान रखते थे, तुझसे मोहब्बत करते थे, मुवहिद थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, न ऐलान सुना, न नबूवत का जमाना पाया। मेरी तमन्ना है कि मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे, ताकि मैं उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़वा सकूं, पूरा कलमा पढ़वा सकूं। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमाई, नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, दोनों ने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ा, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म होने वाली है, ये एक दिन का मामला नहीं है। गुलाम रब्बानी की घड़ी हजरत की बारगाह में है। मेरे हजरत इधर देखिए, कसम खुदा आप लोग जितना भी नाज करो कम है। मालदा वालों, हजरत से मोहब्बत करो, अकीदत रखो। ये देखो हजरत कितनी परेशानियों से आपके मालदा आते हैं और रातों रात जाग करके सिर्फ इसलिए जागते हैं ताकि आप लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए, आपको नबी से जोड़ा जाए, आपको अल्लाह ताला से जोड़ा जाए, आपको दीन इस्लाम से जोड़ा जाए, आपके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन किया जाए। हजरत से मोहब्बत करते रहो, इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है। आले रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है, और इनसे बोग्ज रखना, नबी से बोग्ज रखना है। इधर देखो, आप में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। आपको पता है हम लोग क्या है? नबी के गुलाम। हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या हैं? अरे बोलो सारा मजमा, हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या हैं? अरे जोर से बोलो हम लोग क्या हैं? नबी के गुलाम हैं। उलमा क्या है? जल्दी बोलो, नबी के गुलाम है। मौलाना बाजुद्दीन साहब नबी के गुलाम, मौलाना अस्माउल कलीमी साहब नबी के गुलाम, मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला नबी के गुलाम, आप नबी के गुलाम, मैं नबी का गुलाम, सब नबी के गुलाम है। इधर देखिए, लेकिन आप गुलाम तो हैं ही, नबी की औलाद भी है। मेरा नबी से एक रिश्ता और आपका मेरे नबी से, जोर से बोलो, दो रिश्ता, एक गुलामी का और दूसरा, जल्दी बोलो, औलाद होने का भी शरफ हासिल है। तो औलादे रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है। बिल्कुल अपने सीने में नबी की मोहब्बत पैदा कीजिए और औलादे नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन रखिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, बस अब मेरी तकरीर खत्म हो गई। अगर इजाजत दीजिए, सिर्फ बस 5 मिनट में एक और हदीस सुना दूं। अरे बोलो इजाजत है? 5 मिनट में, या अगर हो सकता है हुजूर का हुक्म हो खत्म, तो बस अब मेरी तकरीर यहीं पर खत्म हो रही है। फिर इंशाअल्लाह कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। जहां रहिए नबी से मोहब्बत करते रहिए, आले नबी से मोहब्बत करते रहिए, अपना ईमान अकीदा नबी के बारे में दुरुस्त रखिए और नबी के माँ बाप के बारे में भी दुरुस्त रखिए। नबी के माँ बाप इस दुनिया में सारे जहान से बेहतर आए, उनके माँ बाप पर उंगली उठाना गुमराह होने की निशानी है, जहन्नमी होने की निशानी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। सलाम खड़े।